بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ خاندان کی روایت تھی کہ پہلی اولاد ہمیشہ بیٹا ہی ہو، اگر بیٹی ہوئی تو اس کو دریا میں ڈال دیتے۔ میری شادی ایک اونچے خاندان میں ہوئی تھی جو بظاہر بہت پڑھے لکھے تھے پر ظالم بھی۔ میں ان کی اس روایت کے خلاف تھی۔ تبھی جب میرا الٹرا ساؤنڈ کروایا تو بیٹی آئی۔ میں نے ڈاکٹر کو بہت ساری رشوت دے کر کہا کہ کہہ دینا مردہ بیٹی پیدا ہوئی تھی اور پھینک دی، اور پھر اپنی بیٹی خاص ملازمہ کو دے دی۔ اب وہ دن میں چھپا کر اسے میرے پاس لے آتی، اسے پیار کر کے دودھ پلاتی۔ وقت دیکھتے دیکھتے گزر گیا اور میری بیٹی جوان ہو گئی، لیکن پاؤں تلے زمین نکل گئی جب میرے دیور نے میری بیٹی یعنی اپنی ہی بھتیجی کو پسند کر لیا اور اس سے۔ میرا نام رقیہ ہے اور میں ایک پسماندہ سے گاؤں میں رہتی ہوں جہاں اس جدید دور میں بھی فرسودہ روایات کا راج ہے۔ ہمارے گاؤں میں یہ ریت برسوں سے چلتی آ رہی تھی کہ پہلی اولاد بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس ننھی سی جان کو دریا میں پھینک دیا جاتا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے پھینکنے والے کا دل کانپتا نہ تھا۔ میں بھی اس پسماندہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہوئی۔ ہمارے گاؤں کی بیٹیوں کی قسمت ہمیشہ سے خراب تھی، لیکن میری اچھی قسمت یہ ہوئی کہ میں 2 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی۔ میرا نمبر تیسرا اور آخری تھا۔ میرے ماں باپ کی پہلی اور دوسری اولاد بیٹا تھی، اس لیے جب تیسرے نمبر پر بیٹی یعنی کہ میں پیدا ہوئی تو مجھے زندہ رکھا گیا۔ گاؤں کے جن گھروں میں بیٹیاں تھیں جو قسمت سے زندہ بچ جاتی تھیں، ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک ہوتا تھا۔ تمام باپ لوگوں کو اولاد کی صورت میں صرف بیٹا عزیز تھا جو ان کی نسل کو آگے بڑھانے والا تھا، اور بیٹی کو زمانہ جاہلیت کی طرح پاؤں کی جوتی سے زیادہ توجہ نہ دی جاتی۔ گاؤں کے سب باپ لوگوں کی طرح میرے ابو بھی میرے معاملے میں ویسے ہی تھے۔ مجھے کبھی باپ کا پیار نہ ملا نہ بھائیوں کا۔ میرے بھائی بھی بالکل میرے ابو جیسے ہو گئے، ویسے ہی سخت اور عورت کو کمتر مخلوق سمجھنے والے۔ میرا خیال رکھنے والی صرف ایک ہی ہستی تھی اور وہ میری ماں تھی۔ ابو ان کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ مجھے خود ابو سے مار کھا کر ابو کی مار سے بچا لیا کرتی تھی۔ میں تھوڑی بڑی ہوئی تو مجھے ابو اور بھائیوں کیا سارے ہی مردوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ابو بات بات پہ لڑائی کرتے، میں نے اپنے بچپن سے یہی دیکھا تھا۔ ابا ہر کسی کا غصہ میری امی پر نکالتے، اور پھر جب بھائی تھوڑے بڑے ہوئے تو ابا کی دیکھا دیکھی پہلے وہ کہیں کا بھی غصہ مجھ پر نکالتے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ امی سے بھی بدتمیزی پر اتر آئے۔ دونوں ابا کے چہیتے تھے۔ ابا ان کو خود سکول چھوڑنے جاتے اور خود لے کر بھی آتے۔ ہر دن ابو گاؤں کے مشہور ڈھابے سے گوشت اور مرغی کے بنے لوازمات لاتے، اور پھر ابا کو دونوں بھائی بیٹھ کر کھاتے تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو کسی گنتی میں ہی نہیں رکھا جاتا تھا۔ میں امی سے فرمائش کرتی کہ جو کھانا بھائی کھاتے ہیں میں نے بھی وہی کھانا ہے، لیکن میری قسمت میں وہ اچھا کھانا نہیں تھا، کیونکہ میں بیٹی تھی اور گاؤں کے رواجوں کے مطابق میرا کسی بھی اچھی چیز پر حق نہیں تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہی اسکول تھا جو گاؤں کی چوہدریوں کی ملکیت تھا، اور اس میں شہر سے استاد آتے تھے پڑھانے کے لیے۔ وہ اسکول صرف لڑکوں کے لیے تھا، اور گاؤں کے سب باپ لوگ اپنے بیٹوں کا مستقبل چوہدریوں کے بیٹوں کی طرح شاندار بنانے کے لیے انہیں اس اسکول میں بھیجتے تھے، اور خود دن بھر جھلتی دھوپ میں کڑی محنت کر کے اس اسکول کی فیس بھرتے تھے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اسکول سرکاری ہے یا نہیں، کیونکہ چوہدری کہتے تھے یہ اسکول ان کا ہے، اور ان کی ہر شے کے گاؤں والوں کو پوری قیمت چکانی پڑتی تھی۔ چوہدری کا خود سب سے بڑا بیٹا شامل سائیں اسی اسکول سے میٹرک شاندار نمبروں سے کرنے کے بعد امریکہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی سب باپ لوگ بھی یہ خواب دیکھنے لگے کہ ان کے بیٹے بھی ایسے ہی امریکہ چلے جائیں، اور جب واپس آئیں تو اپنے باپ کو چوہدری کے برابر لا کر کھڑا کریں۔ مختصر اتنا کہ سب باپ لوگ بیٹوں میں اپنے بڑھاپے کا سہارا ڈھونڈتے۔ بھائیوں کی دیکھا دیکھی میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی اسکول جاؤں۔ بھائیوں کے جیسے بیگ کندھوں پر ڈال کر کاپیوں کتابوں میں کھوئی ہوئی میں کبھی اسکول کی 4 دیواری میں داخل ہونا چاہتی تھی، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ ہمارے گھر کی دیواریں بہت اونچی تھیں، اور جتنا آسمان دیکھا جاتا تھا میں نے گھر کی 4 دیواری سے ہی دیکھا تھا۔
پہلی بار جب میں نے باہر سڑک پر کھیلنے نکلی تو ابا بے دردی سے مجھے مارتے ہوئے گھر واپس لائے اور اماں کی گود میں پٹکتے ہوئے کہا، آئندہ سے گھر سے باہر نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ خدا کی قسم بوٹی بوٹی کر کے دریا میں بہا دوں گا۔ ہمارے گاؤں کے وحشی مرد جو کچھ کہہ دیتے تھے تو کر گزرتے تھے۔ اماں ڈر گئی اور اس ڈر سے پھر کبھی مجھے گھر کے دروازے پر بھی کھڑا نہ ہونے دیا۔ میں نے بچپن سے لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھا، لیکن میں نے کبھی گھر سے باہر قدم نہ رکھا۔ میں نیا جوان ہوئی تو دل ہر بات باہر کی دنیا دیکھنے کو مچلتا، لیکن باہر کی دنیا مجھ پر حرام تھی۔ میرا سارا بچپن اور لڑکپن گھر کے اندر گزر گیا، اب جوانی کی دہلیز پر آ پہنچی تھی۔ ابا نے اماں کو کہہ دیا، جو پہلا رشتہ ہے اسی سے بیاہ دو لڑکی کو، ورنہ عمر نکل جائے گی اس کی۔ اماں ابا کی باتوں پر صرف ہاں میں سر ہلانے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ میں 17ویں سال میں لگی تو میرے تایا اپنے دنیا جہاں کے نکمے بیٹے کا رشتہ میرے لیے لے آئے۔ میرے ابا کی طرح تایا کو بھی لگتا تھا کہ ان کی اکلوتی اولاد یعنی ان کا بیٹا ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو چوہدریوں کے سکول میں بھی داخل کروا دیا تھا، اور مہینے کے مہینے فیس کے نام پر ایک بھاری رقم سکول میں دیتے تھے، لیکن بیٹے کو جیسے کوئی فکر ہی نہ تھی۔ سالوں اتنے پیسے لٹانے کے باوجود وہ 5ویں پاس نہ کر سکا، اس لیے سکول سے نکل کر اپنے باپ کے ساتھ کام کاج کرنے لگا، اور وہیں کام کرتے کرتے وہ پاس کے گاؤں میں طوائفوں کی کوٹھی کا شوقین ہو گیا، اور ہر رات وہ گاؤں سے غائب رہتا تھا، اور ہر صبح وہ نشے میں دھت طوائفوں کی کوٹھی کے باہر پڑا ہوتا تھا، جہاں سے تایا اسے اٹھا کر گھر لاتے تھے، لیکن پھر بھی اسے کہتے کچھ نہیں تھے کیونکہ وہ لڑکا تھا، اور لڑکے کو تھوڑا غصہ دکھاؤ وہ زیادہ دکھاتا ہے اور ماں باپ سے بدسن ہو جاتا ہے، اور تایا جی اپنے بڑھاپے کے سہارے کو خود سے بدسن ہرگز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کی جوانی کو سنبھالنے کے لیے انہیں اپنے آوارہ بیٹے کے لیے ایک بیوی چاہیے تھی، جو میری صورت میں مل رہی تھی۔ انہیں کیونکہ میرے ابا بھی جلد سے جلد میرے بوجھ کو اپنے سر سے اتار پھینکنا چاہتے تھے، اور جیسے ہی تایا نے رشتے کی بات چلائی تو ابا نے ایک بار بھی سوچنا گوارا نہ کیا اور فوراً سے انہیں رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ باوجود اس کے کہ ابا جانتے تھے کہ تایا جی کا بیٹا طوائفوں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ نشئی اور آوارہ ہے، ابا کو اس سب سے کوئی مطلب نہیں تھا، انہیں صرف مجھے بیاہنے سے مطلب تھا، اس لیے انہوں نے اگلے مہینے کی کوئی تاریخ میری شادی کے لیے طے کر دی۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ ابا کو سمجھائے، لیکن اماں بھی میری طرح بے بس تھی، وہ بھی قسمت کی ماری عورت تھی، میرے لیے کیا ہی کر لیتی، سو دونوں چپ ہو گئے۔ میں اس زندگی سے بہت تنگ آ گئی تھی، اگر میرا بس چلتا تو میں خود کو جان سے مار ڈالتی، کیونکہ آگے کی ساری زندگی پل پل مرنا ہی تو تھا۔ اس بدنام زمانہ شخص کی بیوی بن کر انہی دنوں میرے دونوں بھائیوں کا میٹرک کا رزلٹ بھی آنے والا تھا، جس میں عرصہ 4 سال سے وہ فیل پر فیل ہوئے جا رہے تھے، لیکن ابا نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ میرے بھائیوں کو میٹرک ضرور کروائیں گے، اور اس لیے ابا نے پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، اور پھر نوبت یہ آ گئی کہ گھر کا راشن ختم ہوئے بھی ہفتوں ہو گئے، لیکن ابا کو فکر نہ تھی۔ انہیں فکر تھی تو اپنے بیٹوں کی، جن کے لیے وہ پرتعیش کھانا لے کر آیا کرتے تھے، اور پھر ان کی پلیٹوں میں بچ جانے والا کھانا ہم دونوں ماں بیٹی کے نصیب میں آتا تھا۔ میٹرک کا رزلٹ آیا تو بڑا بھائی اس بار پھر فیل ہو گیا، لیکن اس سے چھوٹے والے بھائی نے 4 سال ایک ہی کلاس کی تکرار کے بعد میٹرک پاس کر لی تھی، اور اب ابا اسے چوہدریوں کے بیٹے کی طرح امریکہ بھیجنا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے جو ابا کے پاس نہیں تھے، وہ پہلے ہی بہت زیادہ رقم بھائیوں کی پڑھائی پر خرچ کر چکے تھے، لیکن پھر بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے کہ وہ چوہدریوں کی طرح اپنے بیٹے کو ملک سے باہر بھیجیں گے پڑھنے کے لیے۔ چوہدریوں کے بیٹے نے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا، اس لیے وہ فری میں پڑھنے امریکہ بھی گیا، اور میرے بھائی نے بمشکل سی گریڈ میں میٹرک پاس کیا تھا۔ ابا نے تایا سے بات کی کہ وہ انہیں کچھ پیسے دے دیں، کیونکہ وہ انہیں فری میں مجھ جیسی سگڑ اور بلا کی خوبصورت بیٹی دے رہے ہیں، اور سچ یہ تھا کہ میں بے انتہا خوبصورت تھی، جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن تایا نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے ابا مجھے بوجھ سمجھ کر جلد سے جلد سرے سے ہی اتارنا چاہتے ہیں، وہ بوجھ کی قیمت ادا نہیں کی جاتی۔
انہی دنوں میری پھوپھی کا انتقال ہو گیا اور پہلی بار میں برسوں بعد گھر سے نکلی۔ میں نے پہلی بار اتنا بڑا آسمان، دور تک پھیلی زمین تک دیکھا۔ میں نے اماں کے ساتھ ہی بڑی سی چادر اپنے اوپر اوڑھ کر چادر کے پلو سے نقاب کر کے چلی گئی۔ پھپھو کا جنازہ اٹھا تو ابا نے فوراً سے اماں کو آنکھیں دکھا کر کہا، گھر دفع ہو جاؤ اور اپنی بیٹی کو بھی لے جاؤ۔ ابا ایسے ہی کہا کرتے تھے اماں کو کہ تیری بیٹی، جیسے میں ان کی کچھ نہیں لگتی تھی، اور بھائی بھی میرے بارے میں بات کرتے اماں سے یوں ہی کہا کرتے تھے، اماں تیری بیٹی، جیسے میں ان کی بہن ہوں ہی نہیں۔ اماں مجھے لیے پھپھو کے گھر کے باہر نکلی اور ہم اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ میرا تو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا گھر جانے کا۔ میں آج کا دن پورے گاؤں گھومنا چاہتی تھی، کیونکہ آج کے دن کے بعد مجھے پھر سے قید ہو جانا تھا۔ اماں سختی سے میرا ہاتھ پکڑے مجھے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی لے جا رہی تھی، تبھی سامنے سے آتی بیجک بہت خوبصورت اور بڑی گاڑی کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہو گیا، لیکن سر شکر کہ گاڑی والے نے بریک مار دی اور میں بچ گئی۔ لیکن میرے ہاتھ سے نقاب والا پلو چھوٹ گیا اور گاڑی میں بیٹھا شخص پتھر کا ہو گیا۔ وہ گاڑی جس قدر خوبصورت تھی، گاڑی والا اس سے بڑھ کر خوبصورت تھا۔ میں نے خود کو ڈانٹ کر فوراً سے اپنا پلو منہ پر ڈالا اور اماں کے ساتھ تیز تیز چلنے لگی، لیکن وہ گاڑی پیچھے بہت دیر تک کھڑی رہی۔ ہم گھر پہنچے تو میں نے اماں سے پوچھا، یہ گاڑی والا کون تھا؟ تو اماں نے بتایا، یہ چودھریوں کا بیٹا ہے جو امریکہ سے پڑھ کر کچھ دن پہلے ہی آیا ہے۔ وہ واقعی پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ مجھے بے اختیار اس کے خیال آنے لگے، اور اگلے دن میں نے دیکھا کہ چودھریوں کی لمبی لمبی گاڑیاں ہمارے گھر کے آگے آ رکی، اور پھر میں نے سنا کہ بڑے چودھری صاحب اپنے امریکہ کے پلٹ بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئے تھے، اور ساتھ وہ بھی آیا تھا۔ ابا نے انہیں بتایا کہ میری منگنی ہو چکی ہے، تو بدلے میں بڑے چودھری صاحب نے نوٹوں سے بھرا بیگ میرے ابا کے طرف اچھالا، جسے دیکھتے ہی ابا نے فوراً سے ہاں کر دی۔ میں نے سنا تو مجھے یقین ہی نہ آیا کہ اتنا خوبرو نوجوان میرا رشتہ لے کر آیا ہے۔ اس نے تو ابا کی بولتی بھی بند کروا دی تھی۔ بڑے چودھری صاحب ایک ہفتے بعد نکاح کا کہہ کر چلے گئے، اور چودھری کا بیٹا شامل چودھری ابا کو سختی سے تلقین کر کے گیا تھا کہ جو ایک ہفتہ میری امانت آپ کے پاس ہے تو اس امانت کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ابا کا منہ تو نوٹوں سے بھرے بیگ نے بند کر دیا تھا، اور جب تایا نے سنا تو وہ لڑنے گھر پہنچ گئے، اور جب ابا سے لڑ لڑ کر تھک گئے تو توپوں کا رخ میری طرف موڑ دیا کہ ضرور میرے ہی کردار میں جھول ہے۔ میں نے ہی شامل چودھری کو اپنے حسن کے جال میں پھانسا ہوگا، اور اس دن پہلی بار ابا میرے لیے لڑے تھے اور تایا کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ بھلے وہ سب شامل چودھری کے دیے پیسوں کا اثر تھا، لیکن مجھے اس دن ابا بہت اچھے لگے تھے۔ میرے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور ساتھ بھائی کے امریکہ جانے کی تیاریاں بھی ہو رہی تھیں۔ شامل چودھری کی دی ہوئی رقم سے ابا کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ آخر ایک ہفتہ گزرا اور نکاح والا دن بھی آ پہنچا۔ مجھے دلہن کی طرح سجا کر شامل چودھری کے نام کر دیا گیا، اور پھر میں شامل چودھری کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر ان کی حویلی چلی آئی۔ حویلی میں ہر شخص کا حلیہ اور رکھ رکھاؤ ہمارے گھر سے مختلف تھا۔ وہ پڑھے لکھے لوگوں کا گھر تھا، نہ پورا خاندان ہی پڑھا لکھا تھا، لیکن ایک خاندانی روایت ان میں بھی موجود تھی کہ پہلی اولاد ہر صورت میں بیٹا ہی چاہیے۔ جب مجھے شامل چودھری کے کمرے میں لا کر بٹھایا گیا تو میری ساس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پہلا بچہ بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ شامل چودھری اپنے ماں باپ کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اور اس کی پیدائش کے برسوں بعد پھر بڑے چودھری صاحب کے ہاں کوئی اولاد ہوئی تھی، اور ان کا چھوٹا بیٹا صرف 5 سال کا تھا۔ میں نے ملازموں سے سنا کہ شامل چودھری سے پہلے بڑے چودھری صاحب کے ہاں آگے پیچھے 2 بیٹیاں ہوئی تھیں، جنہیں پیدا ہونے کے کچھ منٹ بعد ہی دریا میں بہا دیا گیا تھا، کیونکہ روایات کے مطابق پہلا بیٹا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے تک خوش تھی کہ میں جاہلانہ روایتوں سے نکل آئی ہوں، تو میں غلط تھی۔ یہ ہمارے گاؤں کے ہر خاندان کی روایت، اور چودھریوں کے خاندان میں بھی برسوں سے یہی سب چلا آ رہا تھا۔ البتہ شامل چودھری اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھ سے بہت پیار سے بات کی اور اپنی ماں کی بات نہیں دہرائی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، میں بھی اس کے سنگت میں کافی خوش تھی۔ حویلی کے باقی سب لوگ بھی بہت خوش، اچھے اور ملنسار تھے۔ اماں مجھ سے ملنے آئی تو مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ شادی کو 2 ماہ گزر گئے تھے کہ میں امید سے ہو گئی۔
یہ خبر سنتے ہی حویلی میں خوشی کا سماں بندھ گیا اور پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ شامل چودھری کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی، اس نے میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس خبر سے بہت خوش تھی، لیکن میری وہ خوشی تب خوف میں ڈھل گئی جب شامل چودھری کے چچا کے بیٹے کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی حویلی میں خاموشی چھا گئی، جس کو کچھ دیر بعد بھابھی کی چیخوں نے توڑا تھا۔ وہ روتی چلاتی رہی تھیں، لیکن ان کی کوئی نہ سن رہا تھا، اور بڑے چودھری صاحب نے اس ننھی سی جان کو دریا میں پھینک دیا۔ بڑے چودھری صاحب بہت نرم گو تھے، لیکن جب غصے میں آ جاتے تو کوئی ان کو قابو نہ کر پاتا۔ اس دن حویلی میں ماتم جیسی ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ میں بھی اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی تھی۔ جب شامل چودھری کمرے میں آیا تو میں نے اس کے سینے میں سر چھپا لیا اور اپنے خوف بیان کیے تو وہ چپ رہا۔ وہ پڑھا لکھا تو تھا، لیکن وہ خاندانی روایتوں کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا تھا۔ چودھریوں کا پورا خاندان پڑھا لکھا تھا، لیکن اپنے خاندان کی ایک فرسودہ رسم کو ختم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس دن شامل چودھری نے مجھے کوئی تسلی نہ دی، کیونکہ وہ بھی میری طرح ڈرا ہوا اور بے بس تھا۔ دوسرے دن میری روٹین چیک اپ کے لیے جب مجھے شہر لے کر ہسپتال لے گئے، میں نے چیک اپ کے دوران ڈاکٹرنی سے کہا کہ وہ میرا الٹرا ساؤنڈ بھی کر دے۔ میں نے اسے اپنی ساری مشکل بیان کی تو اس نے الٹرا ساؤنڈ کر کے جو بات بتائی، اس نے خوف سے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے سارے خدشات سچ ہو گئے۔ وہ ننھا وجود جو میرے اندر پل رہا تھا، وہ بیٹی تھی جسے پیدا ہوتے ہی دریا میں پھینک دیا جانا تھا، کیونکہ وہ قصوروار تھی اور اس کا قصور پہلی اولاد ہونا تھا، سب سے بڑھ کر بیٹی ہونا تھا۔ میں نے ڈاکٹرنی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ شامل چودھری کو یہ بات ہرگز نہ بتائے، لیکن یہ ایک ایسا راز تھا جس نے مجھے نچوڑ دیا تھا۔ میرا دل کٹ رہا تھا اور میں کسی صورت بھی اپنی بیٹی کو یوں مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے ایک پلان بنایا اور حویلی کی ایک ملازمہ کو اس پلان میں شامل کر لیا اور بدلے میں اسے بہت سارے پیسے دیے۔ وہ ملازمہ بیوہ تھی، اس کا ایک 4 سال کا بیٹا تھا۔ اس کی بھی ایک بیٹی کو اس کے شوہر نے یوں ہی دریا میں پھینکا تھا۔ وہ میری تکلیف کو سمجھتی تھی اور اس لیے وہ میری مدد کو تیار ہو گئی، اور حویلی سے چند مہینوں کی چھٹی کا کہہ کر وہ چلی گئی کہ دوسرے گاؤں میں اس کی خالہ زاد کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اسے اس کی ضرورت ہے۔ چھٹی ملتے ہی وہ شہر چلی گئی اپنے بیٹے کے ساتھ اور ایک کمرہ کرایہ پر لے کر رہنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد میری طبیعت بگڑی تو شامل چودھری مجھے ہسپتال لے کر گیا۔ اس بار سب کو یقین تھا کہ بیٹا ہی ہوگا، لیکن ایک میں تھی جو جانتی تھی کہ ایک بدقسمت بیٹی نے جنم لینا ہے۔ میں نے ڈاکٹرنی کی بہت منت سماجت کر کے اپنے پلان میں شامل کر لیا اور اسے کہا کہ نو مولود مردہ بچی کا انتظام کر دے، جسے میری بچی کی جگہ رکھ لے اور میری بچی ملازمہ کو دے دے۔ وہ میری تکلیف اور مجبوری کو سمجھ گئی، اس لیے ڈاکٹرنی نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور کسی کی مردہ بچی میرے گھر والوں کو پکڑا دی کہ مردہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور میری زندہ بچی کو وہ ملازمہ سب کی نظروں سے بچا کر لے گئی۔ بیٹی کی خبر سنتے ہی سب کے چہرے اتر گئے، لیکن سب نے شکر ادا کیا کہ چلو مردہ بیٹی ہوئی ہے۔ پھر اس مردہ بچی کو بھی گاؤں کے دریا کی نظر کر دیا گیا۔ وہ دریا جانے کتنی بچیاں نکل چکا تھا، لیکن ابھی تک یوں زور و شور سے بہتا جیسے صدیوں سے بھوکا ہو۔ اس دریا کی بھوک مرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں ہوش میں آتے ہی بہت چلائی تھی۔ میں نے اپنی بچی کو دیکھا بھی نہیں تھا اور اسے خود سے دور کر دیا تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی وہ زندہ رہے۔ شامل مجھے واپس حویلی لے آیا اور کچھ دن بعد ہی وہ ملازمہ بھی واپس آ گئی اور ساتھ میری بچی بھی لائی، اور سب سے کہہ دیا کہ اس کی خالہ زاد جڑواں بیٹے اور بیٹی پیدا کرتے ہی مر گئی۔ اس کے سسرالیوں نے بیٹا رکھ لیا اور بیٹی کو میرے حوالے کر دیا، جسے وہ اپنی بیٹی بنا کر لے آئی تھی۔ جیسے میں نے کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا، اور پھر میری بیٹی زندہ بچ گئی۔ ملازمہ دن کو سب کی نظر سے بچا کر اسے میرے کمرے میں لاتی، جہاں میں اسے دودھ پلاتی اور بہت سارا پیار کرتی۔ میری بیٹی بالکل میرے جیسی تھی اور بہت خوبصورت تھی، بالکل شہزادیوں جیسی، لیکن اس کی قسمت میں میری ہی طرح خواری لکھ دی گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام پریسا رکھا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میں پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس بار تو میں ڈر سے کانپنے لگی تھی، لیکن جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو پتہ چلا کہ بیٹا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ اس بار میری مامتا کو زخمی نہیں ہونا پڑے گا، اور پھر میرے ہاں بیٹا ہوا۔
پوری حویلی میں چراغاں کیا گیا اور گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ شامل اور میں تو اپنے ننھے منھے بیٹے کو دیکھتے اور پیار کرتے نہ تھکتے تھے، لیکن ایک کسک سی دل میں تھی کہ کاش میں اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس رکھ پاتی۔ بڑے چودھری صاحب نے بیٹے کا نام چودھری قاسم رکھا تھا۔ قاسم کے بعد ہمارے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم تھا، لیکن پریسا کے بعد خدا نے کوئی رحمت نہیں دی ہمیں۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، سو وقت بڑی تیزی سے گزرتا گیا۔ جب ہم جوان، بوڑھے اور بچے جوان ہو گئے، لیکن خاندانوں کی وہ فرسودہ روایات آج بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ قاسم اور ابراہیم شامل کی طرح تھے، بہت اچھے اور نرم گو۔ شامل نے کبھی غصہ نہ کیا تھا اور اس کا ہی اثر تھا کہ قاسم اور ابراہیم بھی غصے سے دور تھے۔ حویلی کا ہر شخص قاسم اور ابراہیم سے پیار کرتا تھا اور اپنے سے چند سال ہی بڑے چچا علم چودھری سے ان کی بہت بنتی تھی۔ دالم تھا تو بڑے چودھری صاحب کا بیٹا، لیکن عادت و اطوار ان سے بہت مختلف تھے۔ پریسا بھی جوان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ میری بیٹی ہے، سب کے سامنے وہ مجھے چوہدرانی کہتی تھی اور اکیلے میں ماں کہہ کر مجھ سے لپٹ جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں نے اسے خود سے دور اس کی جان بچانے کے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ پریسا بہت خوبصورت تھی اور جوان ہوتے ہی وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ اور ایک دن وہ ہوا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا، جو جائز تھا ہی نہیں۔ ہوا یہ کہ شامل چودھری کے چھوٹے بھائی دالم چودھری نے پریسا کو دل دے دیا۔ وہ اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ پریسا ایک دن میرے پاس آئی اور وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میرے گلے لگ کر اس نے مجھے بتایا کہ دالم چودھری ان دنوں اس کو اٹینشن دے رہے ہیں۔ وہ جہاں بھی ہو دالم چودھری وہاں پہنچ جاتا ہے، اور آج تو دالم چودھری نے اسے پھول پیش کر دیا۔ پریسا خوف زدہ ہو گئی کیونکہ وہ اپنا اور دالم کا رشتہ جانتی تھی۔ دالم چودھری چچا تھا اس کا محرم تھا، اور وہ یہ سب کیسے کرے، وہ جائز نہیں تھا۔ لیکن دالم بھی کیا کرتا، وہ تو واقف نہیں تھا اپنے اور پریسا کے رشتے سے۔ پریسا کی باتیں سن کر میں بھی سہم گئی، اور اگر دالم نے پریسا سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میرے خدشات نے حقیقت کا روپ لے لیا، اور ٹھیک ایک ہفتے بعد دالم چودھری نے اپنے ماں باپ یعنی میرے ساس سسر سے پریسا سے شادی کرنے کی بات کی کہ وہ پریسا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک ملازمہ کی بیٹی تھی۔ پہلے تو میرے ساس سسر نے انکار کیا، لیکن پھر دالم کے بے حد اصرار پر وہ مان گئے اور کھانے کی ٹیبل پر یہ بات کر لی۔ کھانا کھاتے میرے ہاتھ شل ہو گئے اور اس ملازمہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس فرش پر گر گیا۔ ملازمہ فوراً سے وہاں سے چلی گئی اور میں نے بھی خود کو سنبھالا اور پریسا میں نقص نکالنے کے شروع کر دیے۔ لیکن دالم چودھری اپنے ماں باپ کو منا چکا تھا۔ اب وہ باقاعدہ ملازمہ سے رشتہ مانگنے والے تھے۔ میں نے 2-3 دن تک باقاعدہ اس رشتے کا بائیکاٹ کیا، لیکن میری کسی نے نہ سنی، اور شامل چودھری مجھ سے پوچھتا ہی رہ جاتا کہ آخر میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں، لیکن میں اسے کیا کہتی یا کیا بتاتی؟ وہ سچائی جو میں نے پریسا کو بچانے کے لیے چھپا رکھی تھی، وہ اب بتا دیتی تو سب پریسا کو مار ڈالتے۔ میں اپنی بیٹی کو مرنے نہیں دے سکتی تھی، اور دوسری طرف پریسا اور وہ ملازمہ بھی سخت پریشان تھیں۔ بڑے چودھری صاحب نے رشتہ مانگا تو ملازمہ کیسے انکار کرتی، مجبوراً ہاں کرنی پڑی، اور ایک دن دھوم دھام سے پریسا اور دالم چودھری کی منگنی کر دی گئی اور شادی 2 مہینے بعد کی طے پائی۔ پریسا کا رو رو کر برا حال تھا، وہ میرا سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ اب آگے کروں تو کیا کروں، اپنی پریسا کو کہاں لے کر جاؤں؟ میں کسی کو اس کی سچائی بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اگر بتا دیتی تو سب ختم ہو جاتا۔ میری طبیعت ان دنوں بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ میرا ڈپریشن بڑھتا جا رہا تھا اور شادی کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی تھی۔ حویلی میں خوب زور و شور سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ قاسم اور ابراہیم بہت خوش تھے کہ دالم چودھری کی شادی کے لیے اور خوب تیاریاں کر رہے تھے۔ مجھے بھی میری ساس تیاریوں میں حصہ لینے کا کہتی، لیکن یہ سب دیکھ کر مجھے چکر سے آنے لگتے اور میں وہیں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ مجبوراً مجھے کہنا چھوڑ دیا تھا سب نے، اور میری وجہ سے شامل چودھری بھی ان دنوں کافی پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ 1-2 بار مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گئے، لیکن میری طبیعت سنبھلنے کی جگہ بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی، اور اب تو میں نیند میں بڑبڑانے بھی لگی تھی۔ ایک طرف شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور دوسری طرف میری صحت زوال پذیر ہو رہی تھی۔ میری خراب طبیعت میں ہی 2 ماہ گزر گئے اور شادی کا دن آ پہنچا۔
پریسا میرے گلے لگی روتی رہتی تھی کہ ماں کچھ کر کے اتنے بڑے گناہ سے بچا لو، لیکن مجھے تو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مہندی مائیوں کے فنکشن ختم ہوئے تو نکاح کا دن آ گیا، لیکن عین وقت پر کچھ ایسا ہوا کہ خوشیوں بھری حویلی میں ویرانی چھا گئی اور میرا دل ایک دم سے خوش ہو گیا۔ نکاح والے دن پریسا اور وہ ملازمہ جو پریسا کو سنبھال رہی تھی اپنے بیٹے اور پریسا سمیت حویلی سے غائب ہو گئی۔ دونوں کو بہت ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہ ملی اور یوں عالم چودھری کا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ایک طرف تو میں خوش تھی کہ خدا نے گناہ سے بچا لیا، لیکن دوسری طرف میرا دل بہت ڈرا ہوا تھا کہ نہ جانے میری بچی کہاں چلی گئی۔ کچھ دن تک تو حویلی کا ہر شخص ان کو ڈھونڈتا رہا، پھر تھک ہار کر سب نے ہار مان لی اور تبھی شامل چودھری نے اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ مجھے اور قاسم اور ابراہیم کو لے کر ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہو رہا ہے۔ مجھے اس کا یہ ایک دم والا فیصلہ سمجھ نہ آیا اور میں جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا چاہتی تھی لیکن مجبوراً جانا پڑا۔ ہم سب سے رخصت ہو کر ایئرپورٹ آئے اور وہاں سے امریکہ گئے۔ شامل نے بتایا کہ جب وہ امریکہ میں رہتا تھا تب ہی اس نے اپنا گھر لے رکھا تھا جہاں اب ہم سب رہنے والے تھے۔ ہم ایئرپورٹ سے سیدھا گھر آئے اور گھر آ کر جس کو میں نے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اسے یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ وہ پریسا تھی جو دوڑ کر میرے گلے آ لگی، اس کے ساتھ وہ ملازمہ بھی تھی۔ میں نے شامل کی طرف دیکھا تو یہ سارا پلان اس کا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ پریسا ہماری بیٹی ہے اور بنا کسی پنگے کے اسے وہاں سے نکالنے کا یہی طریقہ تھا۔ میری طرح ابراہیم بھی پریسا کو وہاں دیکھ کر حیران تھا، جبکہ قاسم اور شامل مطمئن تھے کیونکہ یہ سارا ان کا ہی کیا دھرا تھا۔ شامل نے میری اور پریسا کی باتیں سن لی تھیں اور تب سے ہی اس نے کوشش شروع کر دی اور نکاح والے دن فلائٹ مل گئی جس پر اس نے پریسا کو ملازمہ کے ساتھ امریکہ روانہ کر دیا اور اب آتے ہوئے ایک خط بھی چھوڑ آیا تھا جس میں سب سچائی لکھی ہوئی تھی اور عہد بھی تھا کہ اپنی بیٹی تو کیا اب گاؤں کے کسی شخص کو اپنی بیٹی کو یوں مار دینے یا جیتے جی مار دینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے شامل پر بہت پیار آیا تھا جو میرا ہم سفر تھا اور اس کا ساتھ میرے لیے باعث فخر تھا۔